السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈیا سے بھائی نے ایک سوال کیا ہے، بھائی کا نام ہے نور جہان، کہ کیا ہم جو یہ آج کل ہمارے ہاں کل ساتے کیے جاتے ہیں مرنے کے بعد، جو اس کے نام پہ یا اس دن مخصوص کیے ہوئے ہیں، کھانے پکائے جاتے ہیں، پھر ساروں کو بلایا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے، تو ہم ایسی محافل اور ایسی مجالس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں؟ اگر ہیں تو کیا وہاں سے کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ شریعت ہماری کیا اس بارے میں رہنمائی کرتی ہے؟ تو میرے بھائی دیکھیے، شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے جو بھی چیز تھی ہمارے فائدہ مند وہ بیان کر دی، نقصان دہ چیز بھی بیان کر دی، حلال چیزیں بھی بیان کر دی، حرام چیزیں بھی بیان کر دی، ایک ایک چیز وہ واضح کر دی۔ حتیٰ کہ یہودی تو تعجب کرتے تھے، کہتے تھے کہ تمہارا کیسا نبی اور رسول ہے جس نے تمہیں دین کے متعلق، دنیا کے متعلق ایک ایک چیز سے آگاہ کر دیا ہے، حتیٰ کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، ہر چیز کے بارے میں تمہیں بتلا دیا، حتیٰ کہ تم واش روم جاتے ہو تو واش روم جانے کا طریقہ بھی بتلا دیا، نکلنے کا طریقہ یہ تک بتلا دیا۔ تو دین تو آپ نے کامل اور مکمل بتلا دیا، تو کیا یہ چیزیں آپ نے، اگر یہ ہمارے لیے فائدہ مند اور ان کے لیے ایصال ثواب تھی، تو کیا آپ نے یہ نہیں کرنی تھی، نہیں بتلانی تھی؟ آپ نہیں کر سکتے تھے؟ آپ کی زندگی میں آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فوت ہوئیں، کیا آپ نے کل ساتے کیے؟ اسی طرح اور بہت سارے صحابہ فوت ہوئے آپ کے عزیز و اقارب میں سے، اور اسی طرح سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوئے، آپ کو بڑا صدمہ پہنچا، تو کیا آپ نے ان کا یہ کل، یہ ساتے، یہ 40ویں یہ آپ نے کرائے، اور ایسے ہی محافل اور مجالس اکٹھی کی، جمع کروائیں، اور ان کے لیے جیسے آج کل ہمارے گٹھلیوں کے اوپر پڑھا جاتا ہے، یہ ختم دلائے جاتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ اگر آپ نے کیا ہے تو پھر کوئی دلیل اس کی دیجئے، نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا، کہیں پہ بھی ایک روایت کے اندر بھی آپ کہیں سے ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ سارا کچھ ہمیں ہندوؤں سے ملا ہے، کیونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ تھا، ہم سارے اکٹھے رہے ہیں، وہ سارا کچھ یہ کرتے تھے، تو ان سے ہم نے بھی یہ لے لیا۔ میرے بھائی، یہ رسم و رواج ہیں، ان کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری سنت کے، ہمارے طریقے کے مطابق نہ ہوا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے وہ بندہ جو عمل کرنے والا ہے مومن ہو، ایماندار ہو، مسلمان ہو۔ دوسری شرط ہے کہ جو عمل کرے وہ اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ اور تیسری شرط ہے کہ جو عمل کر رہا ہے وہ سنت کے مطابق ہو۔ اگر ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی ہے، مثلا آپ عمل کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ مسلمان بھی ہیں، کوئی عمل کر رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، اس نیت سے کر رہے ہیں، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے کر رہے ہیں، تو وہ آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ جیسے وہ صحیح بخاری کے اندر 3 آدمی آئے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ سے آپ کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ہیں نہیں اس وقت، تو کہا کہ آپ عبادت کس طرح کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے عبادت بتلا دی کہ آپ عبادت اللہ کی ایسے ایسے کرتے تھے، تو انہوں نے آپ کی عبادت کو کم سمجھا اور کہا کہ ہمیں تو عبادت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تینوں آدمیوں میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ساری رات قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، رات کو قیام کروں گا، اللہ کی عبادت میں گزاروں گا، آرام نہیں کروں گا۔ دوسرے نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم ساری زندگی روزے رکھتا جاؤں گا۔ تیسرے نے قسم کھا لی کہ میں نکاح نہیں کروں گا، الگ تھلگ ہو جاؤں گا، عورتوں سے الگ تھلگ رہ کر میں اپنی ساری زندگی عبادت میں لگا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے بلوایا ان کو اور فرمایا، دیکھو یہ تم نے یہ قسمیں کھائی ہیں کہ تم، ایک کہتا ہے کہ میں ساری زندگی روزے رکھتا جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے ساری زندگی رات کو قیام کرتا جاؤں گا، رب کی عبادت میں گزار دوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں کیا کروں گا؟ نکاح نہیں کروں گا۔ تو آپ نے آگے الفاظ کیا فرمایا؟ میں قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، رات کو
قیام بھی کرتا ہوں، رب کی عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، دن کو روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں۔ میں نے کیا کیے ہوئے ہیں؟ نکاح بھی کیے ہوئے ہیں۔ جس نے بھی من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے منہ موڑ لیا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ عبادت ہی کرنا چاہتے تھے نا۔ ایک نے کہا میں روزے رکھوں گا، روزہ رکھنا یہ کتنا افضل عمل ہے، لیکن آپ کی طریقے سے ہٹ کر روزہ رکھنا چاہ رہا تھا ساری زندگی، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ ساری رات قیام کرنا چاہتا تھا پوری زندگی، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، کیونکہ آپ نے فرمایا تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے مہمان کا حق ہے، ملاقات کرنے والے کا۔ فآتی کل ذی حق حقہ، تمہاری عبادت تب قبول ہوگی جب ہر حق والے کو اس کا حق دو گے۔ اور تیسرے نے کہا میں الگ تھلگ ہو کے جھونپڑیوں میں، جنگلوں میں چلا جاؤں گا، جھونپڑیوں میں زندگی گزار لوں گا، نکاح نہیں کروں گا تاکہ عورتوں کی الجھنوں میں نہ الجھوں۔ ٹھیک ہے، تو اس نے یہ نیت کی تھی، ارادہ ان کا سب کا ٹھیک تھا، مسلمان تھے، آپ کے نیکی میں آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ آپ نے کیوں فرمایا کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا، میرے طریقے پہ نہ چلا، وہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے بھائی ہم دیکھیں گے جو عمل کر رہے ہیں کہ آپ کی سنت کے مطابق ہے، آپ کے طریقے کے مطابق ہے،